الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میرے پیاری ماؤں، میرے پیارے بزرگوں، آج کا ہمارا بیان ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے دنیا کا فریب اور آخرت کی حقیقت۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ یعنی دنیا کی زندگی بس ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آج انسان کو دیکھیے، کوئی پیسہ جمع کرنے میں غرق ہے، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی حویلی بنا رہا ہے، کوئی دنیا کی خوشیوں میں کھویا ہوا ہے، لیکن جس قبر میں ہمیں جانا ہے وہ نہ بڑی ہوگی نہ عالی شان، وہ تو بس 4 ہاتھ کی مٹی ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، انسان کی غلط فہمی، انسان کی لاپرواہی کہیں ہمیں اندھیرے میں نہ ڈال لے، کہیں ہمیں اندھیرے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر سورہ تکاثر آیت نمبر 1 اور 2۔ تمہیں مال اور اولاد کی بڑائی نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ سوچو تو ذرا، کتنے لوگ کل ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آج مٹی کے نیچے ہیں، کتنے ارمان والے لوگ آج خاموش پڑے ہیں۔ نہ موبائل، نہ گھر، نہ بینک بیلنس، نہ بڑی کاریں، نہ بڑی گاڑیاں، کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آئیے ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی حقیقت کو جانتے ہیں، دنیا کے اندھیرے سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ آخرت ہی اصلی زندگی ہے، کاش لوگ جانتے۔ افسوس، آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم نے تو دنیا کو حقیقی زندگی بنا لیا ہے۔ دنیا تو ایک پل کی چیز ہے، کبھی ہنسی، کبھی غم، کبھی امتحان، لیکن آخرت وہ جگہ ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یا تو جنت کی ٹھنڈی ہوا میں یا جہنم کی آگ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کا دن یعنی حساب کا دن، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ سورہ زلزلہ آیت نمبر 7 اور 8۔ جس نے ذرا سی بھی بھلائی کی وہ بھی اپنی بھلائی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا وہ اپنا گناہ دیکھ لے گا۔ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، نہ باپ بیٹے کی، نہ بیٹا ماں کی، ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں ہوگا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب نامہ اعمال ہمیں دیا جائے گا، سوچئے تو اس پل کو، سوچئے تو اس پل کو جب فرشتے آپ کا نامہ اعمال اگر دائیں ہاتھ میں ملا تو جنت کی خوشخبری، اور اگر بائیں ہاتھ میں ملا تو افسوس اور حسرت کا سمندر ہوگا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہم نکلیں اس فانی دنیا سے، آج ہم لوٹیں آخرت کی طرف، آج ہم رجوع کریں اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا سورہ انشقاق آیت نمبر 7-8۔
جسے کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اس کا حساب آسان ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آؤ ہم سب مل کر آخرت کی فکر کریں، اپنے موت کے بعد گزاری جانے والی زندگی کی فکر کریں۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت، موت جب آتی ہے تو نہ بادشاہ دیکھتی ہے نہ غریب دیکھتی ہے، وہ ایک پل میں جو روح کو جسم سے جدا کر دیتی ہے، وہ سب کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے۔ قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، صرف اعمال ہوں گے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، صرف اور صرف اعمال ہی ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں؟ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں، آج ہم شہرت کمانے میں لگے ہیں، آج ہم نام کمانے میں لگے ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آؤ ہم سب مل کر عہد کریں، آؤ ہم سب مل کر اللہ کی طرف لوٹیں۔ ہم اپنی دکان، اپنی نوکری، اپنی شادی، اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر بھول چکے ہیں، جبکہ اصل میں ہمیں وہیں رہنا ہے۔ یہ تو دنیا فانی ہے، یہ تو ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کی آخرت کی منزل کو آسان فرما۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ سوچو تو میرے پیارے بھائیوں، سوچو تو میری پیاری بہنوں، کیا ہماری قبر باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بن جائے گی؟ اے میرے اللہ، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میری پیاری ماؤں، میری پیاری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہماری سانسیں باقی ہیں۔ اللہ رحمان ہے، ہر گناہگار کو موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سورہ الزمر آیت نمبر 53۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آؤ ہم اپنے آخرت کی فکر کریں، آؤ اس فانی دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں، اللہ تعالیٰ سے سب مل کر دعا کریں۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے مالک، اے خالق کائنات، اے جہانوں کے رب، ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، تیری رحمت پر کے سائے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، تیری رحمت کے بھروسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے ساری کائنات کو رزق عطا فرمانے والے اللہ، ہم تیری زمین پر رہتے ہیں، تیری نعمتوں کو کھاتے ہیں، مگر تیرے حکموں کو بھول جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سے رضا والے کام لے لے، ہمارے دلوں کو توبہ کی مٹھاس دے دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور آخرت کی فکر ڈال دے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق عطا فرمانے والے میرے اللہ، اے مالک حقیقی، اے جہانوں کے رب، جب ہماری آنکھیں بند ہوں، تیرا نام ہماری زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے اونٹوں پہ، یا اللہ ہمارے اونٹوں کی آخری آواز ہو۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے مالک، اے جہانوں کے رب، ہماری قبر کو روشن کر دینا، ہمارے اعمال کو قبول کر لے، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ آمین آمین آمین۔
میری پیاری بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو ذرا سی بھی چھو گئی ہو، ذرا سی بھی آخرت کی فکر پیدا ہوئی ہو، تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہماری وجہ سے اگر کوئی ایک بھی انسان توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فانی دنیا والی زندگی سے دور فرما کر یا اللہ آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اب بہت ساری دعاؤں کی گزارش۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔